السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اس امتحان میں کامیابی کیسے ممکن ہے اس کے لیے ایک ضابطہ، ایک قانون، ایک لاہ عمل وہ بھی بتا دیا ہے، اور اس لاہ عمل کا نام دین ہے۔ کیونکہ یہ دین اللہ کا ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں کو یہ سکھانا ہے اور سکھایا ہے، اور اس لیے سکھایا ہے کہ لوگ ناکامی سے بچ کر کامیابی کے راستے پر چلے جائیں، لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، اور لوگ جن کو اللہ نے احسن تقویم پر پیدا کیا ہے وہ اسفل سافلین سے بچ جائیں۔ اس لیے جو ضابطہ اور جو اصول دیا ہے اس کا نام دین، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، اس لیے کہ وہ اپنی جباریت اور اپنی قہاریت، اپنے طاقت اور اپنے غیظ و غضب کے ساتھ ساتھ وہ رافت والا ہے، وہ رحمت والا ہے، وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے، الرؤوف ہے، اور غفور الرحیم ہے، بہت بخشنے والا۔ اللہ اتنا بخشنے والا۔ ابن عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قول ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ نے ہمارے مرنے کے بعد جتنے لوگوں کی مغفرت فرمانی ہے نا، جتنے لوگوں کی اللہ نے مغفرت فرمانی ہے، لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ نے کتنے لوگوں کو معاف کر۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ غفور الرحیم ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی شدید پکڑ والا ہے، لہذا اس نے اعلان کر دیا ہے کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ ان عذابی لہو العذاب الشدید، وہ سب سے زیادہ سخت عذاب بھی میرا۔ اب یہ جو دونوں میں ایک عذاب، شدید عذاب سے بچ کر اللہ کی مغفرت و رحمت کا مستحق بن جانا، اس کے لیے جو عملی ضابطہ اللہ کریم نے دیا ہے وہ دین۔
غفور الرحیم رحمت والا اتنا ہے تو ممتحن، اور جو ممتحن ہوتا ہے وہ پاس بھی کرتا ہے فیل بھی کرتا ہے۔ ممتحن جو بھی ہوتا ہے، استاد بڑا ہی شفیق ہوتا ہے بچوں پر، لیکن وہ پاس بھی کرتا ہے اور فیل بھی کر دیتا ہے، اور جو فیل ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ فیل ہم ہوئے ہیں، استاد نے نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ دنیا جہان کا انوکھا ممتحن ہے، اللہ اکبر، کہ اس نے پورا امتحان ضابطہ بتا کے، قانون بتا کے، یہ کرنے والے کام ہیں، یہ نہ کرنے والے کام ہیں، یہ صلاحیت ہے، یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے، پورا دین بتا کے، ہدایت کا رستہ بتا کے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، پوری آزادی دے کے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے مومن بن جائے چاہے کافر بن جائے، پورا راستہ بتا کے، ایک قانون عدل بتا کے، عدل کا قانون بتا کے، اور عدل کتنا، کیسا عدل کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جو کہ عدل کی اعلیٰ ترین شکل ہو سکتی ہے، اللہ کریم میں وہ کمال کی حد تک عدل ہے، اللہ کی طرف ظلم کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی، اتنا بڑا عادل ہے، اللہ اکبر، کہ اس نے علامتی طور پر ہمیں سمجھایا کہ اگر دنیا میں کسی سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں کے بکری کو مارا ہوگا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بکری کے سینگ چھین لے گا، بغیر سینگوں کے بکری کو سینگ عطا فرمائے گا، اور اسے کہے گا جو دنیا میں اس نے جتنا تجھے مارا تھا تو بھی مار لے، اس قدر عادل ہے وہ، لیکن وہ ساتھ رحیم ہے۔ ایک اس کا قانون عدل کا ہے اور ایک اس کا قانون رحمت کا ہے، یعنی ایسا کوئی ممتحن ہوگا کہ وہ عدل کا قانون، عدل کے ضابطے بنانے سے پہلے رحمت کا قانون بنائے، اور رحمت کا قانون کیا ہے؟ وہ عدل کے قانون کے اوپر سپرسیڈ کرتا ہے، عدل کے قانون کے اوپر ہے۔ ایک آدمی جو عدل کے مطابق پکڑا جا چکا ہو، عذاب کا مستحق ہو، اور اس نے ثابت ہو گیا ہو کہ یہ اب مجرم ہے، اب یہ کسی بھی وقت جو ہے جہنم میں چلا جائے گا، اس پر بھی جب اللہ کی رحمت ہو جائے گی تو وہ شخص جہنمی سے بچ کر جنتی ہو جائے گا، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے گا۔ یہ اللہ کا قانون رحمت ہے، اللہ اکبر۔ تو قانون رحمت جو ہے وہ اس نے پہلے بنایا ہے، یعنی عجیب، کیسا ممتحن ہے کہ قانون رحمت پہلے بنایا اور قانون عدل بعد میں بنایا۔ سورہ ملک میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ بڑا طاقتور بادشاہ ہے لیکن ہے برکتوں والا، تبارک الذی، بڑی خیر و برکت والی ذات، سبحان اللہ۔ برکت کہتے ہی اس کو ہیں، جس شخص پر بول لیں، جس ہستی پر بول لیں، جس جگہ پر بول لیں، جس گھڑی جس دن پر بول لیں، لفظ برکت اپنے اندر رحمت لیے ہوئے ہے، اور رحمتوں کی ایسی برکھا برستی ہے کہ جو برکت والی چیز ہوتی ہے، برکت والی جگہ ہوتی ہے، یا برکت والی ہستی ہوتی ہے، برکت کے معنوں کے اندر شامل ہے کہ وہ ایک تو وہ سراسر خیر ہے، اور دوسرا وہ خیر کہیں رکتی نہیں ہے، وہ بڑھتی چلی جاتی، وہ کبھی رکتی نہیں، اس کی حد نہیں آتی۔ جب اللہ برکتوں والا ہے اور رحمتوں والا ہے تو اس کی رحمت کی حد آ ہی نہیں سکتی۔ ویسے اس نے ہمارے سمجھ کے لیے بتایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جعل اللہ الرحمت 100 جزء، اللہ نے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کر دی۔ بنایا پتہ کب ہے اس کو؟ ابھی مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی، امتحان دینے والے پیدا ہی نہیں ہوئے، اللہ اکبر، امتحان دینے والے ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک تحریر لکھوائی، ان اللہ تعالی کتب کتابا، ایک تحریر لکھوائی، قبل ان یخلق الخلق،
ابھی مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی تھی. مخلوق پیدا ہونی تھی، پھر انسان پیدا ہونے تھے، اشرف المخلوقات پیدا ہونے تھے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ ساری کائنات انسان کے لیے پیدا ہونی تھی. یہ سب کچھ ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے اس نے تحریر لکھوائی. ایسا ممتحن ہے کہ اس نے تحریر لکھوائی. کیا؟ اس کے اوپر لکھوایا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت جو ہے میرے غصے کے اوپر حاوی. اللہ اکبر. اور پھر وہ جو تحریر ہے اس کو اپنے عرش کے اوپر اللہ نے لگا لیا ہے. بورڈ جیسے لگا ہوتا ہے نا، بورڈ لگا ہوتا ہے، تو اللہ نے اپنے عرش کے اوپر اس تحریر کا بورڈ لگایا ہوا ہے. کیا؟ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَ اللَّهِ فَوْقَ الْعَرْشِ، اب بھی وہ لکھی ہوئی ہے یہ تحریر، اللہ کے عرش پر یہ لکھا ہوا ہے، آج بھی لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی ہے. اللہ اکبر. تو جو اللہ کے غصے کا مستحق ہو چکا ہو اس پر بھی جب رحمت ہو جائے تو وہ بخشا جائے گا. اور جس پر غصہ ہونا ابھی اس غصے کا استحقاق ثابت ہی نہ ہوا ہو، اس کے بارے میں اس کی رحمت کا کیا خیال ہوگا اور کیا حال ہوگا. سبحان اللہ. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے. جعل اللہ الرحمت 100 جزء، اللہ نے رحمت کے 100 حصے کر دیے اور زمین پر صرف ایک حصہ نازل کیا ہے، 99 اپنے پاس رکھے ہیں. اللہ اکبر. وَأَنزَلَ الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، صرف ایک جز، ایک حصہ. وَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99، 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، صرف ایک حصہ اللہ نے زمین پر نازل کیا ہے. لہذا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو قیامت تک آئے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَبِذَلِكَ تَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقِ، وہ جو ایک جزو ہے، ایک حصہ جو ہے، 100واں حصہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر انسان، مائیں کتنا پیار کرتی ہیں اپنے بچوں سے. دنیا کائنات کی ہر ماں جو پیار کرتی ہے، والدین اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں، لوگ لوگوں سے پیار کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر رحمت کے جذبات آپ دیکھتے ہیں. حتیٰ کہ صرف مائیں انسانوں کی نہیں، ہر مخلوق کی ماں وہ اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہیں، اپنی جان دے دیتی ہیں مائیں بچوں کو بچانے کے لیے. فرمایا اللہ کی رحمت کا 100واں حصہ ہے جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات قائم ہے اور پوری کائنات میں رحمت کا نظام قائم ہے. ہر مخلوق دوسرے کے ساتھ جو رحمت کا اور رحم کا جو تعلق رکھتی ہے، چاہے آپ دنیا کائنات کی ہر مخلوق کی ماں کا جا کے جائزہ لے لیں، آپ کو مائیں اپنے بچوں پر قربان ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اللہ اکبر. اور صرف مخلوقات کی بات نہیں، اللہ جو خود رحمت فرما رہا ہے، لوگ بے دینی پھیلائے جا رہے ہیں، اللہ ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کر رہا. کافر کفر کر رہے ہیں، اللہ ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کر رہا. اور ظالم ظلم کر رہے ہیں اور وہ عذاب سے تباہ و برباد نہیں ہو رہے. آپ دنیا میں اللہ کی رحمت کے کتنے مظاہر دیکھتے ہیں. ہم گناہ کرتے جاتے ہیں، وہ عطا کرتا جاتا ہے. دن رات ہم گناہ سے باز نہیں آتے، وہ دن رات ہمیں عطا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا. آپ اندازہ تو کریں اللہ کی رحمت کے مظاہر کتنے ہیں. لمحہ لمحہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا انعام اور اللہ کے وہ انعامات جو خالص اللہ کی رحمت ہیں اور خالص اللہ کی عطا ہیں. میں اور آپ ہم سب اللہ کے انعامات سے مستفید ہو رہے ہیں، اور وہ ایسا غفور الرحیم ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں عطا کرتا چلا جاتا ہے، عذاب نازل نہیں کرتا. اللہ اکبر. اور یہ ساری کی ساری مخلوقات میں رحمت کے مظاہر دیکھ لیں یا خالق کے مخلوق کے اوپر رحمت کے مظاہر دیکھ لیں، اور پھر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے مظاہر دیکھ لیں، یہ اللہ کی رحمت کا 100واں حصہ ہے. باقی 99 تو وہ قیامت والے دن عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. تو واقعتاً پھر وہ ہمارے تو وہم و گمان سے کوئی بات باہر ہوگی. ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو کیسے کیسے بخش دے گا. اللہ اکبر.
لیکن اس نے جو ضابطہ دیا ہے نا، وہ ضابطہ اس لیے، اور بخشا بھی صرف رحمت کی وجہ سے جانا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ بتا دیا تھا کہ کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، لن يدخل احدا عمله الجنہ، سنو، کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ حالانکہ امتحان عمل کا ہے، جہاں امتحان کا تعارف کروایا، پہلے ممتحن نے تعارف کروایا، تبارک الذی بیدہ الملک، یہ ممتحن کا تعارف، اور پھر امتحان کا تعارف کیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ امتحان کا تعارف ہے۔ اور کس چیز کا امتحان ہے؟ حسن عمل کا امتحان، تاکہ وہ تمہیں امتحان کرے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون۔ اللہ اکبر، یہ بھی امتحان کی بڑی خوبصورت نوعیت ہے۔ آپ سمجھتے جائیں، پڑھتے جائیں، سوچتے جائیں، غور و فکر کرتے جائیں، اللہ اکبر، لمحہ لمحہ اللہ کا شکر زبان سے نکلتا ہے، اور دل و دماغ آپ کے پوری زندگی انسان کی شکر میں ڈوب جاتی ہے اگر اللہ کے اس نظام امتحان کو انسان سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ، امتحان عمل کا ہے، فرمایا عمل جنت میں نہیں لے کے جائے گا، جس چیز کا امتحان ہے اسے جنت میں نہیں جانا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون۔ اور فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لَا يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةِ، کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ جس چیز کا امتحان ہے اس سے جنت میں نہیں جانا، تو جنت میں کیسے جانا ہے؟ پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ اگر جنت میں عمل سے جانا ہی نہیں تو پھر جنت کیسے ملنی ہے، اور پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ۔ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی عمل سے جنت میں نہیں جانا؟ فرمایا ولا انا، میں بھی عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور عمل کا عالم یہ ہے کہ جو دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذیتیں تکلیفیں دین کے لیے جھیلیں وہ تو الگ ہیں، جب کبھی رات کو وقت ملتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت میں گزار دیتے تھے، تھوڑا سا سو لیا، باقی عبادت میں گزار لی۔ پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، اللہ کے سامنے کھڑے، یہ محنت کیوں؟ یعنی یہ محنت ہے، یہ ریاضت ہے، یہ تو اپنی جان توڑ دینا ہے، اپنی ساری صلاحیتیں لگا دینا ہے عمل میں، اور فرما رہے ہیں عمل سے جنت میں نہیں جانا۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا ولا انا، میں بھی عمل سے جنت میں میں نہیں جا سکتا۔ الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، ہاں جنت میں اس وقت جاؤں گا اگر جب اللہ کی رحمت مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اللہ کی رحمت مجھے لپیٹ میں لے لے گی، میں جنت میں چلا۔ اس کا مطلب یہ ہوا امتحان تو اصول عدل کے تحت ہو رہا، لیکن جنت رحمت سے ملنی۔ اللہ اکبر، وہ پنجابی کا شعر نہیں سنا؟ عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شاناں والے، اللہ اکبر، تے کرم کریں تے بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ تو یہ اللہ نے جو اصول عدل بنایا ہے، حساب دینا کوئی سوکھا سا کام ہے؟ کوئی آسان کام ہے حساب دینا؟ ساری زندگی کا حساب، ایک ایک چیز کا حساب، آنکھوں کا حساب، زبان کا حساب، سماعتوں کا حساب، اللہ، حق حقوق کا حساب، دوسرے کے ساتھ تعلقات کا حساب، ماں باپ کے ساتھ تعلقات، بیوی بچے، گھر بار، رشتہ دار، سارے مسلمان، نمازیں، روزے، کس کس چیز کا حساب دیں گے؟ میں تو اکثر عرض کیا کرتا ہوں، لمبے چوڑے حساب کی بات ہی نہیں ہے، آج صبح سے لے کر اب تک ہم حساب نہیں دے سکتے، ایک دن کا حساب نہیں دے سکتے، آدھے دن کا بھی نہیں دے سکتے۔ وہ جب حساب لے گا، اللہ اکبر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو فرمایا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عائشہ
من نوقش عذب، جس کا حساب شروع ہو گیا نا وہ پکڑا گیا. من نوقش عذب، جس کا حساب شروع ہو گیا وہ لازماً پکڑا گیا، وہ عذاب کا شکار ہو گیا، وہ بچ نہیں سکتا جس کا حساب شروع ہو گیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر یہی پوچھا تھا کہ جو قرآن کہتا ہے کہ یحاسب حسابا یسیرا، کہ اس کا حساب آسان ہوگا، جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا اس کا حساب آسان ہوگا، تو پھر آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ جب حساب شروع ہونا ہے تو پکڑا ہی جانا ہے، تو پھر آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر. تو فرمایا آسان حساب اصل میں حساب نہیں ہونا، صرف پیشی ہونی ہے، اور پیشی پر ہی اللہ نے فرمانا جا تجھے بخش دیا. صرف پیش ہونا، حساب کوئی نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کوئی بات نہیں آخرت میں حساب ہوگا، کسی سے لڑائی ہو جائے آگا چل کے تیرے کو حساب لائیں گا، پہلے دینے کے لیے تو تیار ہو نا حساب، پھر کسی کو دھمکی لگاؤ میں تجھ سے حساب لاؤں. اللہ، حساب دینا بہت مشکل کام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عمل سے جنت میں جانا ہی کوئی نہیں. لن يدخل احدا عمله الجنہ، کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا. میں بھی جنت میں عمل کے ساتھ نہیں جاؤں گا سوائے اس کے کہ اللہ کی رحمت ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لے. لیکن اس حدیث کو اگر آپ جا کے دیکھیں نا تو یہ حدیث اتنی نہیں ہے. یہ جو شروع ہوتی ہے نا جہاں سے، جو اس کے شروع والے الفاظ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ پتہ ہے کیا ہیں؟ سددو وقاربو، جس کا معنی یہ ہے کہ عمل پر جتے رہو، محنت کرتے رہو. پھر فرمایا، اب یہ کتنی کنٹراڈکشن لگتی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اس پہ غور فرمایا کریں. ایک طرف فرما رہے ہیں کہ عمل کا امتحان ہے، قرآن کہتا ہے، ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسی حدیث میں سددو وقاربو، محنت کرتے رہو اور پوری کوشش کرو، لگے رہو اس بات پر. اور ساتھ فرمایا وَاعْلَمُوا، عمل کرتے وقت یہ نہ ذہن میں رکھنا کہ میرا عمل مجھے جنت میں لے جائے گا. وَاعْلَمُوا سددو وقاربو، لگے رہو، عمل کرتے رہو. وَاعْلَمُوا، اور یہ جان لو یہ بات، لن يدخل احدا عمله الجنہ، کسی کو اس کا عمل جنت میں لے جا نہیں سکتا. تو پھر وہ سددو قاربو کیوں ہے؟ عمل کس بات پر کر؟ ضابطہ دین کیا ہے کہ لگے رہو، ضابطہ ہے، عملی ضابطہ ہے، اس پر زندگی گزارنی ہے. اگر اس پر زندگی گزارو گے تو اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ. اگر اس پر زندگی نہیں گزارو گے، عمل سے تو جنت میں نہیں جانا، لیکن عمل کرنے سے اللہ کی رحمت مل جاتی ہے، اللہ کی رحمت کا استحقاق حاصل ہو جاتا ہے. اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے سددو وقاربو کرنا ضروری ہے. اور جب آدمی پڑھ رہا ہو نا نمازیں اور روزے رکھ رہا ہو اور مخلوق خدا کی خدمت کر رہا ہو، صدقہ خیرات کر رہا ہو، انفاق فی سبیل اللہ کر رہا ہو، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہو، کبھی اس ظام میں مبتلا نہ ہو کہ اب میں نے نمازیں پڑھ لی اب تو میں جنتی پکا ہو گیا. ہمارا دماغ درست رکھنے کے لیے ہم تو 5 نمازیں وقت پہ پڑھ لیں تو بے نمازی ہمارے سامنے سے کھانس کے گزر نہیں سکتا. ہم تو بندے کو بندہ نہیں سمجھتے. جب ہم نے نمازیں پڑھی ہوں اور اس نے نہ پڑھی ہوں تو ہم تو باقاعدہ دل میں نفرت آتی ہے، اور ایک دل میں ایک ایسا عجب پیدا ہوتا ہے کہ میں نمازی ہوں، میں نے داڑھی رکھی ہوئی، اس نے نہیں رکھی ہوئی، میں پردے دار خاتون ہوں، وہ خاتون بے پردے، میں صدقہ خیرات کرتا ہوں، وہ نہیں کرتا. یعنی کتنی باتیں ہیں جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں اور بے دین کو دیکھ کر ہمارے دل میں خیال آتا ہے نفرت کا اظہار کہ جناب یہ تو ایسے ہے، میں زیادہ عمل کرتا ہوں، میں گویا جنتی ہوں اور وہ گویا جہنمی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ صرف یہاں کی بات نہیں، مولوی لڑتے نہیں دیکھے آپ نے، کوئی جہنم کے فتوے دے رہے ہیں کسی کے بارے میں، کوئی جنت کے فتوے دے رہے ہیں، دیکھا نہیں آپ نے؟ ایک شخص فوت ہوتا ہے اور پورے سوشل میڈیا پہ طوفان آ جاتا ہے، ایک طرف سے جنت کے سرٹیفکیٹ ہیں، ایک طرف سے جہنم کے سرٹیفکیٹ. اللہ،
جو جہنم کے سرٹیفکیٹ دینے والے ہیں ان کے پاس بھی دلیلیں موجود ہیں، اور جو جنت کے سرٹیفکیٹ دینے والے ہیں ان کے پاس بھی دلیلیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی، اور صحابہ کرام نبیوں کے بعد اس دھرتی کی سب سے عظیم ہستیاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں، لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے کچھ نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن ہمارے مولویوں کو پتا ہے، جنہوں نے جنت میں بھیجنا ان کو بھی پتا ہے، اور جنہوں نے جہنم میں بھیجنا ان کو بھی پتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ، جو اس کے کرنے کے کام ہیں وہ اس کو کرنے دیں، جو تمہارے کرنے کے کام ہیں وہ کریں، جو ہمیں کرنے کے لیے دیے ہیں وہ کام ہم کریں۔ اور وہ کیا کام ہے؟ وہ جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا وہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ نے ایک دین دیا ہے، ایک ضابطہ دیا ہے، اور وہ ضابطہ ہے اسلام۔ اس اسلام کے اوپر جو زندگی گزارے گا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ سادہ سا اصول ہے۔ اب اسلام پر زندگی گزارتے وقت یہ نہیں کہنا، یہ نہیں سمجھنا کہ اس سے میری جنت سیکیور ہو گئی ہے، یہ سمجھنا ہے کہ میں جنت کے راستے پر چل پڑا ہوں۔ اس نے سب سے جو پہلی چیز دیکھنی ہے نا وہ دل کی کیفیت دیکھنی ہے۔ عمل کا تعلق دل کے ساتھ، کوئی عمل اپنی باطنی کیفیت کے بغیر نہیں ہوتا، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہذا جو کچھ باطن میں ہے اس کا ظاہر باطن اللہ کے لیے ہو، ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ یہ دو شرطیں ہوں گی تو عمل حسن کی اس سطح کو پہنچے گا، حسن کے اس معیار کو پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کے لیے قاعدہ اور ضابطہ بتایا۔ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، حسن عمل ہوتا ہی وہ ہے جس میں اللہ کے لیے خالص اللہ کے لیے عمل کیا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ اگر یہ دو باتیں اس میں موجود ہیں تو یہی وہ دین ہے۔ اچھا، دین یہ سمجھ لیجئے، دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں ہے، دین اللہ کا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور وہ دین جو اللہ کا ہے وہ رلے والا اور ملاوٹ والا نہیں ہے۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ کا دین خالص ہوتا، وہ ملاوٹ والا نہیں ہوتا۔ اس کا یہ معنی بھی ہے کہ اللہ کا دین خالص ہے، اور اس کا یہ معنی بھی ہے کہ جس کا جو دین خالص اللہ کے لیے ہوگا وہ اللہ قبول کرتا ہے۔ اور اس کو دوسرے لفظوں میں فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی بندگی اس طرح کرو کہ اس سے ہر چیز نکال کے مخلصاً خالص کر کے، اور خالص پتہ کیسے ہوتا ہے؟ خالص یخلص کہتے ہیں، یہ جو سونے کو آگ پر تپاتے ہیں نا سنیارے، کہ اس کے اندر سے میل کچیل نکل جائے، اس تپانے کے عمل کو خالص یخلص کہتے ہیں۔ اس سے پھر خالص سونا باقی بچتا ہے، اس میں میل کچیل جتنا نکل جاتا ہے پھر وہ خالص سونا، اسی سے خالص ہے۔ تو فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اور عَلَىٰ لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ، اور مخلصین لہ الدین، ان سب کا معنی یہ ہے کہ جب تم کام کرو تو وہ صرف اللہ کے لیے کرو، اس میں ملاوٹ کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ملاوٹ ہوئی، اور یہ بات یہاں ایک نقطہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ رکاوٹیں تو ہوں گی، ملاوٹیں تو ہوں گی، ملاوٹیں ہوں گی۔ اللہ نے ہم سے مصفا کا، صاف، ایک ہوتا ہے خالص اور ایک ہوتا ہے صاف، فرق پتہ ہے اس کا کیا ہے؟ اللہ نے ہم سے صاف دین کا مطالبہ نہیں کیا، اس لیے کہ صاف بھی عربی زبان کا لفظ ہے، مصفا، حدیث میں قرآن میں آتا ہے عسل مصفا، جو جنت کا شہد ہوگا نا، ایک نہر ہوگی، وہ کس کی شہد کی نہر ہوگی، شہد کیسا؟ مصفا، ایسا شہد ہوگا کہ اس کے اندر
کسی قسم کا کوئی گرد و غبار اور کسی قسم کا کوئی ذرہ نہیں ہوگا، بالکل شفاف. سبحان اللہ، وہ ہے مصفا. ہم سے اس بندگی کا مطالبہ نہیں کیا. کر سکتا تھا، ہمیں کہتا کہ تمہاری بندگی مصفا ہونی چاہیے. ہم سے مصفا کا مطالبہ نہیں ہے. کیوں؟ کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان ہو اور اس سے خطا کا امکان نہ ہو. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، اور ہر وقت اتنی آلودگیاں اس کو چمٹی ہوئی ہیں، اور آلودگیاں اس قدر ہیں، اللہ اکبر، کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ نماز ہی پڑھ لینا 5 وقت با جماعت نماز، اللہ، دل میں خیال آتا ہے دیکھیں وہ بے نمازی ہیں اور میں نمازی ہوں، فوراً ہی دل کے اندر ایک آلودگی شامل ہو جاتی. اگر اتنا سا دل میں آ گیا نا یہ کہ میں بہتر ہوں اور وہ کمتر ہے، میں بہتر ہوں اور دوسرا کمتر ہے، چاہے نماز پڑھنے سے آیا، چاہے تہجد پڑھنے سے آیا، چاہے روزے رکھنے سے آیا، چاہے جو مرضی کرنے سے آیا، دل میں یہ خیال آ گیا کہ دوسرا مجھ سے کمتر ہے اور اب میں نے اس کی بات نہیں ماننی، اس لیے کہ یہ تو بندہ ہی بے دین ہے، میں اس کی بات کیوں مانوں؟ وہ چاہے سچی بات کرے چاہے جھوٹی، تو اس کی بات تو میں نہیں ماننی، اس لیے کہ میں نیک آدمی ہوں اور وہ نیک نہیں ہے. اسی کا نام تکبر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیفینیشن کی کہ تکبر کی، جب کوئی شخص آ رہا تھا بہت قیمتی کرتا پہن کے، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہ تکبر کر رہا ہے، یہ اس نے اتنا قیمتی کرتا پہنا ہوا ہے اکڑ کے چل رہا ہے، یہ تکبر کر رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تکبر نہیں ہے. اچھے قیمتی کپڑے پہننا یا اچھے گھر میں رہنا، اچھی سواری لینا، یہ تکبر نہیں ہے. فرمایا تکبر یہ ہے بطر الحق و غمت الناس. تکبر کی 2 نشانیاں ہوتی ہیں، ایک حق کا انکار کرنا اور دوسرا لوگوں کو حقیر سمجھنا. جو آدمی دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر تو تکبر ہے. اور تکبر اتنی بڑی بری بیماری ہے کہ سارا امتحان اور امتحان میں دیے ہوئے سارے کیے ہوئے کام اور سارے اعمال وہ سارے ایک طرف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آ گیا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر کسی وقت اس کے دل میں آ گیا میں اچھا ہوں اور دوسرا ایسا ہے، اللہ. لہٰذا یہ پورے امتحان کا جو فلسفہ ہے، نیکی کرتے جاؤ، محنت کرتے جاؤ، لیکن اس محنت کے ساتھ اللہ سے ڈرتے جاؤ کہ اللہ قبول فرما لے. اللہ اکبر. سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ جو اللہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، وَبِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور وَهُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ، اپنے رب کے ساتھ شرک بھی نہیں کرتے. اب جو شرک نہیں کرتا اور وہ اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہے اور پھر وہ صدقہ بھی کرتا ہے، وَيُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، جو صدقہ خیرات دینا ہوتا ہے وہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، دل ڈرے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اور اس میں بلکہ یہ بھی فرمایا وَهُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ، ڈرتے ہیں بہت. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نمازیں پڑھ کے ڈرنے والے کون ہیں؟ چور ہیں؟ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ڈاکو ہیں، زانی اور شرابی ہیں؟ کون ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہوئے ان کو ڈر لگ رہا ہے، صدقہ خیرات کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے؟ اللہ اکبر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، یہ اس سے مراد چور زانی شرابی نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَلَكِنَّهُمْ، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں یصلون ویصومون ویتصدقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں. وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ،
ڈر ان کو یہ لگا رہتا ہے، دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں ہمارے اعمال اللہ کے ہاں نامقبول نہ ہو جائے۔ قبول ہوں گے تو وہ رحمت کرے گا نا، اس کو پسند آئیں گے اعمال تو وہ رحمت کرے گا نا۔ اور پسند اس کو پتہ کیا آ جاتا ہے؟ اس کو پسند ہے عاجزی۔ جو آدمی عاجزی کا اظہار کرے وہ اس کو پسند ہے۔ تکبر اس کو پسند نہیں ہے۔ تکبر تو اس نے کہا الکبر ردائی، یہ تو میری چادر ہے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو اس کو وہ معاف نہیں کرتا۔ اور جس نے عاجزی کا اظہار کیا، لہذا نمازیں پڑھتا ہے پھر عاجزی کرتا ہے، اللہ پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، نمازیں پڑھتا جاتا ہے، روزے رکھتا جاتا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کرتا جاتا ہے، پورے دین کا ضابطہ اس پر عمل کرتا جاتا ہے، لیکن ساتھ اللہ سے رحمت کی امید رکھتا۔ یہ ہے پورا فلسفہ اس پورے دین کا۔ اب وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں ہے، دین کس کا ہے؟ اللہ کا۔ لیکن اس نے ہمیں جو دین دیا ہے نا، ہمیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے قرآن کوئی نازل کیا، کوئی مکہ یا مدینہ میں تھوڑی نازل کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کہاں نازل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، آپ کے قلب اطہر پر، علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم نے آپ پر نازل کیا ہے۔ اور کیا نازل کیا ہے، کیا نہیں کیا، اللہ جانے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ اور پھر کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذکر ہم نے، یہ قرآن، یہ دین ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں پر واضح کر دیں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کیونکہ ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے۔ لہذا جو نازل کیا وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس کی جو وضاحت کرنی ہے وہ ذمہ داری بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی۔ یوں ہمارے پاس نمونہ کامل، اسوہ کامل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آ گئی۔ اب اتھارٹی دین کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دین اللہ کا، اور اتھارٹی کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں فرما دیں تو دین، آپ نہ فرما دیں تو دین، آپ خاموش رہ جائیں تو بھی دین، آپ کسی خاموشی سے کسی چیز کو برقرار رکھیں تو بھی دین بنتا ہے۔ یہ ہے وہ دین۔ لہٰذا قیامت تک کے لیے دین فکس ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے جو نکالیں گے وہی دین بنے گا۔ آپ جس کو قرآن کہیں گے وہ قرآن ہوگا، آپ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ قرار دیں گے وہ کعبہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا تعارف کروائیں گے، کتابوں کا تعارف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرائیں گے، نبیوں کا تعارف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرائیں گے۔ قیامت تک کے لیے جو ضابطہ دیں گے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی چیز شامل کرتے ہی نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ان کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ اپنی خواہشیں پیچھے رکھ دیتے ہیں اور وہ صرف اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں۔ وہ ایک صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذان ہو گئی؟ کیا وقت ہو گیا؟ اذان سن لیں پھر اس کو مکمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی دی کہ اب قیامت تک کے لیے جس شخص نے بھی اس ضابطے کے ساتھ جڑنا ہو جو اللہ نے کامیابی کا ضابطہ دیا ہے، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ لہٰذا یہ معیار آپ کہہ دیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں نہیں آئے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جو بھی ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کسی کو آپ اسپیسیفکلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹا آدمی بے ایمان ہوتا ہے، آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم جھوٹے اور تم بے ایمان ہو۔ لہٰذا وہ اصول، وہ قاعدہ، وہ ضابطہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہی ہمارے پاس ایک ضابطہ ہے، وہی ہمارے پاس ایک معیار ہے، اور سامنے جو نظر آتی ہے چیز اسی پر ہم
اس کے اوپر حکم لگائیں گے، اور وہ حکم کیا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے، اس ضابطے کے اوپر چلنے کی کوشش کرنے والا ہے، وہ انشاءاللہ جنت کے راستے پر ہے۔ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا یہ اللہ کو معلوم۔ لہذا اس دین کے اوپر چلنا، اس دین کو معیار سمجھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو 5 وقت مسجد میں آتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے۔ اللہ اکبر۔ اذا رأیتم احدکم یتعاہد المسجد، جب کسی کو دیکھتے ہو مسجد کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، 5 وقت مسجد میں آتا ہے، اس کے ایمان فشہدوا لہ بالایمان، اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ حالانکہ مسجد میں منافقین بھی آتے تھے، منافق بھی ہو مسجد میں آتا ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کے ایمان کی گواہی دے دیں۔ رہ گئی بات کہ وہ اندر سے منافق ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ جانتا ہے دلوں کے حال، وہ پکڑے گا اس کو، وہ اس کا کیا حال ہوگا، کل کو کیسے پکڑا جائے گا، کیسے بخشا جائے گا، یہ ہمارا معاملہ نہیں۔ لیکن ہمارے پاس اپنی بخشش کے لیے بھی اور دوسروں کی بخشش کے لیے بھی ایک ہی ضابطہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں۔ اب اگر میں اور آپ اس راستے پر ہیں کہ ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، ہم جب بھی کوئی عملی ضابطہ دیکھیں، جب بھی ہم کوئی انفرادی اور اجتماعی عمل سر انجام دینے لگیں، ہماری نگاہ مدینہ طیبہ کی طرف اٹھے اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی حیات طیبہ کو، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، تو اس کا مطلب ہے ہم اس درست راستے پر ہیں جو جنت کا راستہ ہے۔ یہ وہ ضابطہ ہے جو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جا سکتا ہے۔ اور اگر رہنمائی کے لیے نگاہیں کسی اور طرف اٹھتی ہیں تو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، کہتا ہے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن رہنمائی کے لیے جو پہلا خیال آتا ہے وہ مدینہ منورہ کا نہیں آتا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں آتا، صحابہ کرام کا نہیں آتا، کسی کا منہ مشرق کو ہے، کسی کا منہ مغرب کو ہے، کوئی کہیں کا کوئی کہیں کا۔ اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو وہ کم از کم اس ضابطے پر نہیں ہے جو اللہ نے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا ضابطہ بنایا۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین صحابہ کرام کو سکھایا اس پر عمل کرتے ہوئے اختلاف ہو جانا یہ فطری امر ہے، پھر کوئی حرج نہیں۔ مطمع نظر یہ ہو کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے اور اسی پر زندگی گزارنی ہے۔ اگر یہ مطمع نظر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے میں، تفہیم حاصل کرنے میں کوئی فرق پڑ گیا، سمجھ کا فرق پڑ گیا تو کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ لیکن جس کا رہنمائی کا سرچشمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے ہی نہیں، اس کا کیا تعلق اللہ کے دین کے ساتھ؟ وہ بھلے مولوی کہلائے، بھلے جو مرضی کہلائے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور ہمارے ساتھ ہوا یہ ہے کہ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں ہمارا دین کا تصور گم ہو گیا۔ وہ دین جس نے ہمیں بچانا تھا، جس نے ہمارا تحفظ کرنا تھا، وہ ہم اس کو گوا بیٹھے، ہمارا تصور ہی بگڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ اگر اس دین پر قائم رہتے، دیکھیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا تھا نا کہ شر کا دور خیر کا دور، جو سوالات بخاری اور مسلم کی حدیث ہے بڑی معروف، تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ اس خیر کے دور کے بعد شر آئے گا اور پھر شر کے بعد پھر خیر آئے گا، لیکن آپ نے فرمایا خیر تو ہوگا لیکن وہ دھند والا خیر ہوگا، دھندلکے والا، دھوئیں والا، فیہ دخن۔ دور تو خیر کا ہوگا لیکن اس میں کنفیوژن، ابہام، لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ یہ جو ابہام ہے نا، تصور گم ہو جانے کو ابہام کہتے ہیں۔ فیہ دخن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دخن کیا ہوتا ہے؟ جب خیر ہے تو خیر ہوتی ہے۔ ما دخنھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ما دخنہ یا رسول، اس کا دخن کیا ہے، اس کا ابہام، کنفیوژن کیا ہے اس دور میں؟ اب میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ دخن والے خیر کا دور ہے، یا پھر اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر والا دور ہے۔ ہم یہ اللہ کو معلوم ہے کہ ہم شر والے دور میں ہیں یا دخن والے خیر کے دور میں ہیں۔ اگر یہ دخن والا خیر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کی نشانی یہ ہے، اس کا دخن یہ ہے، اس کا ابہام اور کنفیوژن یہ ہے، اس میں خرابی یہ ہے کہ فرمایا ائمۃ یہدون
رہنمائی کرنے والے رہنما، تقریروں کرنے والے مولوی اور پیشوائی کرنے والے پیشوا، وہ سارا کام کر رہے ہوں گے. ائمۃ یہدون، ائمہ رہنمائی کا کام کر رہے ہوں گے بغیر ہدی، لیکن جو وہ رہنمائی دے رہے ہوں گے وہ میری لائی ہوئی ہدایت نہیں ہوگی، وہ کہیں اور سے لے رہے ہوں گے. یہ ہے اصل مسئلہ، اصل دخن یہ ہے. اور اگر یہ شر والا دور ہے اس کے بعد والا، تو اس کی نشانی آپ نے بتائی، وہ تو اس سے بھی خطرناک ہے. فرمایا دعات الی ابواب جہنم، وہ تو جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہے ہوں گے سارے. من اجابہم الیہ قذفوہ فیہا، جو ان کی بات پر لبیک کہیں گے اس کو جہنم میں پھینک دیا. اللہ اکبر. تو راستہ کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے دین جو آپ نے صحابہ کو سکھایا اس کے ساتھ جڑ جائیں. اور وہ جو 72-73 فرقوں والی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ، سارے جہنمی ہیں صرف ایک جنت میں جائے گا. اس کی ڈیفینیشن بھی جب صحابہ نے پوچھی تھی کہ ان کی صفہم لنا، ان کی نشانی بتا دیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی یہ بتائی تھی ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ اس دین پر ہوں گے جس دین پر میں اور میرے صحابہ کرام. لہٰذا اگر اس راستے کو انتخاب کیا ہے تو پھر آپ کو مبارک ہو، اور اگر راستہ کوئی اور ہے تو پھر آج فکر کر لیں. ایک آخری حدیث عرض کر کے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی باتیں بتائیں، بہت ساری احادیث ہیں. ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا ان من اقتراب الساعہ، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا ان یوضع الاخیار ویرفع الاشرار، کہ جو بدترین لوگ ہیں وہ اوپر آ جائیں گے اور جو اچھے لوگ ہیں وہ بالکل چھوٹے بنا دیے جائیں گے، نکو بنا دیے جائیں گے، ان کو پست کر دیا جائے گا، اور بدترین لوگوں کو جو ہے وہ اوپر لے آیا جائے گا. یہ بھی اس دور کی نشانی ہے. پھر آپ نے ایک نشانی یہ بھی بتائی اس دور کی کہ وَيُفْتَحَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ، اس دور میں تقریریں کرنے والے بہت ہوں گے، باتیں بہت ہوں گی، قول باتیں پھیل جائیں گی. وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ، عمل سکڑ جائے گا، عمل کرنے والے تھوڑے ہوں گے. اب تقریریں تو جس سے مرضی کروا لو. اللہ، ہر بندہ جو اٹھتا ہے سوشل میڈیا پہ، میرا اکاؤنٹ ہے سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب چینل ہے، فلاں ہے، روز درس ادھر سے ادھر، جس سے مرضی کروا لو. اگر ہم یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ اٹھا کے دیں، ہم میں سے بہت سارے مدرسین نکل آتے. عمل کا مسئلہ ہے. تقریر تو میں بھی بڑی اچھی کر لیتا ہوں، عمل میرا کتنا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. اللہ یفتح القول ویخزن العمل. تقریریں کرنے کے تو بہت بہانے ہیں اور بہت راستے ہیں، اور کرنے والے بھی بہت ہیں، عمل کرنے والے کتنے ہیں. یہ اس دور کا ایک فتنہ یہ. اور پھر آپ نے فرمایا اس دور میں اب دیکھیں جب حالات یہ ہو جائیں کہ بدترین لوگ اوپر ہیں، بہترین لوگ جو ہیں وہ بالکل معاشرے کا ایک ان کو تلچھٹ بنا دیا گیا ہے. اب وہ کدھر، کون اصلاح کون کرے گا؟ جو بدترین لوگ ہیں ان کی سنی جاتی ہے، جو بہترین لوگ ہیں ان کی سنتا ہی کوئی نہیں. اور باتیں ہر بندہ کر جس سے مرضی کروا لو، گدھا گھوڑا سب برابر ہوئے پڑے ہیں، عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصلاح کیسے ہوگی؟ تو اصلاح کا ایک طریقہ ہے کہ تعلیم دی جائے، اور تعلیم کون سی؟ مدینہ طیبہ سے جو آئی ہوئی ہے، یہی ایک طریقہ ہے نا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قوم میں، اس معاشرے میں جو پڑھا جا رہا ہوگا نا وہ مسنات ہوگا. فرمایا تقرا فی القوم المسنات، جو کچھ پڑھایا جا رہا ہوگا نا وہ سارے کا سارا المسنات ہوگا. ساتھ یہ فرمایا وَلَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا، ان میں کوئی ایک آدمی ایسا بھی نہیں ہوگا جو اٹھ کے یہی کہہ دے کہ یہ کیا کر رہے ہو، اس کو برا ہی کہہ دے. برا کہنے والا بھی کوئی نہیں ہو، اس کو غلط کہنے والا بھی کوئی نہیں ہو. یعنی انتہا ہے زوال کی. صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل مسنات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسنات کیا پڑھ رہے ہوں گے لوگ اس دور میں؟ فرمایا التی کتبت سوا کتاب اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کی کتاب کے علاوہ علم لکھا جا رہا ہے، جو وحی الہی کے مقاصد سے ہٹ کے جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ سارے کا سارا المسنات ہے. لہذا جو ہم سکولوں میں پڑھا رہے ہیں، پتہ نہیں کس کے نظریات کہاں سے آئے، کس نے لکھے، کیا کچھ کس کو کون پڑھائے جا رہا ہے،
اور پھر مذہبی رہنمائی، دینی رہنمائی بھی جس نے لینی ہے، کوئی کہیں سے لے رہا ہے، کوئی کہیں سے لے رہا ہے، مدینہ طیبہ سے کون لے رہا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت سے کون ہدایت حاصل کر رہا ہے؟ لہٰذا آج اگر ہم اس کی فکر کر لیں تو انشاءاللہ ہم کامیابی کے رستے پر آج بھی ابھی بھی وقت ہے، مرنے سے پہلے وقت ہے۔ ہم یہ تہیہ کر لیں کہ آج کے بعد جتنی زندگی باقی ہے، ہم اللہ سے وعدہ کر لیں کہ اللہ آج سے پہلے کے جتنے گناہ تو معاف کر دے۔ آج ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد جتنی زندگی باقی ہے، وہ چاہے چند لمحے ہے، چند سال ہے، وہ خالص تیری مرضی کے لیے، تیری رضا کے لیے اور خالص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزرے گی۔ ہم اللہ سے یہ وعدہ کر لیں، یقیناً اللہ کو ہماری حالت پر ترس آ جائے گا، ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔